واقعہ کربلا کی قسط نمبر 57 کل آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 58 کا آغاز کریں گے۔ قسط نمبر 58 میں اہل بیت کے کربلا کے بعد کے واقعات بیان ہو رہے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ وہی ہوگا۔ اس سے پہلے بیان ہوا کہ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے دن بیت المقدس کے گرد و نواح میں جس پتھر اور مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ شواہد النبوت میں آیا ہے کہ زمخشری نے بریع الابرار میں ام معید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خیموں میں استراحت پذیر تھے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور کلی کی اور کلی کا پانی آپ نے خیمہ کے ایک طرف جھاڑی پر گرا دیا۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا وہاں پر ایک بہت بڑا درخت اگ آیا ہے اور وہ درخت ثمر بار بھی ہو چکا ہے۔ اس کا پھل ایسا تھا کہ اگر بھوکا کھائے تو سیر ہو جائے، پیاسا کھائے تو سیراب ہو جائے، بیمار کھائے تو صحت یاب ہو جائے۔ اونٹنی گائے بکری جو بھی اس کے پتے کھا لیتی اس کا دودھ زیادہ ہو جاتا۔ اس درخت کا نام ہم نے شجر مبارکہ رکھا ہوا تھا اور نوام صحرا نشین بیماروں کی شفا کے لیے ہمارے پاس آتے تھے اور اس درخت کا پھل لے جاتے۔ ایک صبح کو ہم وہاں آئے تو اس کا پھل گرا ہوا تھا اور اس کے پتے زرد ہو چکے تھے اور درخت سے بہت زیادہ فریاد کرنے کی آواز آ رہی تھی کہ اچانک ہمیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر پہنچ گئی۔ اس کے بعد بھی اس درخت پر پھل آتا تھا مگر بہت کم۔ اس واقعہ کو 30 سال گزر گئے تو ایک روز صبح کو ہم نے آ کر دیکھا کہ وہ درخت جڑ سے شاخ تک آنٹوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کا پھل گر چکا ہے۔ اچانک ہمیں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی۔ اس کے بعد اس درخت نے اور پھل نہیں دیا، تاہم اس کے پتوں سے ہم نفع حاصل کرتے تھے اور بیمار ان سے شفا پاتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس کے تنے سے خالص خون جاری ہو گیا اور اس کے پتے کملا گئے۔ ہم نے کہا اس مرتبہ حادثہ عظیم واقعہ ہوا ہے۔ جب رات ہوئی تو ہم نے اس درخت کے نیچے آہو زاری کی آواز سنی مگر فریاد کرنے والا ہمیں نظر نہ آیا۔ ہم لوگ ملول و مغمون اور محزون و غمزدہ ہو گئے کہ اچانک ہمیں امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچ گئی، جسے سن کر ہم بہت زیادہ روئے اور فریاد و فغاں کرتے رہے۔ اس یاسوس خبر کے روایان اور اس غم و اندوز اثر کے ناقلان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب شاہ شہیداں علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ رونما ہو گیا اور بے وفا زمانے نے تشنگانے کربلا یعنی پردہ نشینان آل آبا پر جور و جفا کے ہاتھوں قرب و بلا کے دروازے کھول دیے تو یزیدیوں کا لشکر کمینگاہ ہیلا مکاری سے باہر آ گیا اور اس نے کمانے عناد میں جگر شکار تیروں کو سیدھا کر لیا، زہر کی آبدی ہوئی تلواروں کو ان پر تان لیا اور سرخیل ابرار برگزیدہ اہل بیت اور سید اخیار کی طرف رخ کر لیا۔ غبار اندوہ سے دنیا کا چہرہ تیرا ہو گیا اور غمزدوں کی آہوں کے دھوئیں سے آسمان کی آنکھ خیرہ ہو گئی۔ نور الائمہ میں روایت آئی ہے کہ اس وقت عرش عظیم کو لرزہ آ گیا اور کرسی وسیع اپنی جگہ سے جنبش کھا گئی۔ آسمان نے شفق کا خون اپنے دامن میں بھر لیا، زمین نے غبار حیرت زمانے کے سر پر ڈالا۔ دریاؤں کو جوش آ گیا، مچھلیاں شور مچانے لگیں اور پرندے فریاد کرنے لگے۔ اس حال میں ایک سفید کبوتر کا فضا سے اترا اور امام حسین علیہ السلام کے خون میں لوٹیں لگا کر اپنے پروں کو سرخ کرنے کے بعد اڑ گیا اور پرواز کرتا کرتا مدینہ منورہ میں پہنچ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ اقدس کے گردا گرد چکر کاٹتے ہوئے اپنے پروں سے قطرہ قطرہ خون گرانے لگا۔ اہل مدینہ اس صورتحال سے حیران ہو گئے اور اس عقدہ کو حل کرنے کے لیے غور و فکر کرنے لگے، یہاں تک کہ چند روز بعد انہیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے واقعہ کی خبر پہنچ گئی تو انہوں نے جان لیا کہ وہ پرندہ اپنے ٹوٹے ہوئے پروں پر شہید کربلا کا نامہ احوال باندھ کر لایا تھا اور اس واقعہ کی خبر دینے کے لیے سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ اقدس پر حاضر ہوا تھا۔ کربلا میں پرندوں کی خون آلودہ ہونے کے واقعات بہت سے ہیں۔
ان میں سے ایک واقعہ کنز الغرائب میں اس طرح بیان ہوا کہ ایک یہودی کی ایک خوبصورت بیٹی اچانک بیمار ہو گئی اور اس کے دونوں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ علاوہ ازیں اس کو متعدد امراض و علل نے گھیر لیا، چنانچہ اس کے ہاتھ اور پاؤں بیکار ہو گئے۔ شہر سے باہر اس کے باپ کا ایک باغ تھا، وہ اسے تبدیلی آب و ہوا اور تغیر مکان کی بنا پر اس باغ میں لے آیا کہ شاید وہاں اس کی بعض بیماریاں زائل ہو جائیں۔ اس لڑکی نے اس باغ میں سکونت اختیار کر لی۔ اس کا باپ ہمیشہ اس کے پاس رہتا اور اسے مختلف باتوں سے تسلی دیا کرتا۔ ایک روز اس کا باپ کسی ضرورت کے لیے شہر گیا اور بیٹی کو باغ میں اکیلی چھوڑ گیا۔ اتفاق سے اس روز اس کا کام نہ ہو سکا اور اسے وہ رات شہر میں گزارنا پڑی، جبکہ اس کی بیٹی نے ایک درخت کے نیچے تنہا رات گزاری۔ صبح اس نے دوسرے درخت سے ایک پرندے کی زار زار رونے کی آواز سنی تو وہ لڑکی بھی اپنی بیماری پر رونے لگی۔ جب اس نے اس پرندے کا رونا سنا تو اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہو گیا اور ایک عجیب قسم کا درد اس کے دل میں بھر آیا۔ وہ گھستی ہوئی اس درخت کے پاس پہنچی اور اگرچہ اس کی آنکھیں نہیں تھی تاہم اس نے اپنا سر اوپر اٹھا کر درخت کی طرف توجہ دی۔ اتفاق سے اس کی آنکھ میں گرم خون کا قطرہ گرا اور اس کی آنکھ روشن ہو گئی۔ اس نے آنکھ نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک پرندے کے پروں سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ اچانک اس کے ہاتھ پر ایک قطرہ گرا تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پر دوسرا قطرہ گرا تو اس نے اسے اپنی دوسری آنکھ پر مل لیا اور اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ پھر اس نے ایک قطرہ اپنے ہاتھوں پر ملا تو اس کے ہاتھ متحرک ہو گئے اور پاؤں پر ملا تو وہ چلنے لگے۔ وہ لڑکی تندرست ہو کر اور روشن آنکھوں سے اٹھی اور باغ کے گرد گھومنے اور ہر طرف کے چکر کاٹنے لگی۔ اس کا باپ آیا تو اس نے ایک عورت کو باغ کے چکر کاٹتے دیکھا اور اپنی بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس نے پوچھا، اے خاتون تو کون ہے؟ میں اس درخت کے نیچے اپنی نابینا اور مفلوج لڑکی کو چھوڑ گیا تھا، وہ کہاں گئی؟ لڑکی نے باپ کے پاس آ کر کہا، یا ابناتک، اے باپ میں تیری بیٹی ہوں جس سے تو مبتلا امراض چھوڑ گیا تھا۔ یہودی نے یہ بات سنی تو بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے لڑکی سے تندرست ہونے کا واقعہ پوچھا۔ اس نے اپنے باپ کو تمام واقعہ سنایا اور اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہودی نے نظر اٹھا کر ایک پرندہ دیکھا جس کے بالوں پر خون آلود تھے۔ یہودی نے کہا، اے ہمایوں بال فرخندہ فال خجستہ مال، پرندے تیرے پروں پر یہ خون کیسا ہے اور اس میں کہاں کی صحبت کا اثر ہے؟ یہودی کی ہدایت کے لیے الہام الہی کے ساتھ پرندہ بولنے لگا اور فصیح زبان سے گویا ہوا، کل ہم پرندے جمع ہو کر آب و دانہ کی تلاش میں اڑتے جا رہے تھے۔ جب دوپہر کا وقت ہوا اور ہوا انتہائی گرم ہو گئی تو ہم فلاں صحرا میں ایک درخت پر چھپ کر بیٹھ گئے اور جو کچھ کسی نے کھایا پیا تھا ایک دوسرے کو بتانے لگے۔ اچانک ہم نے آواز سنی، اے پرندوں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام آفتاب کی سورج کی گرمی سے بھن گئے ہیں اور تم سائے کی پناہ میں آ گئے ہو۔ اہل آسمان و زمین ان کے درد و الم میں مشغول ہیں اور تم آب و دانہ کے غم میں گھلے جاتے ہو۔ ہم الہام الہی کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جا چکا تھا اور ابھی آپ کے جسم شریف سے خون جاری تھا۔ ہم سب اس پر رونے لگے اور خود کو آپ پر گرا دیا اور اپنے پروں کو ان کے ساتھ ملنے لگے۔ میرے پروں میں یہ وہی خون ہے جس کا قطرہ جہاں گرتا ہے خیر و برکت ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہودی نے یہ بات سنی تو کہا، اگر امام حسین علیہ السلام کے جانور حق نبی نہ ہوتے تو ان کہ بیٹوں میں یہ برکت نہ پائی جاتی اور میری بیٹی حسین علیہ السلام خون کے قطرات سے صحت نہ پاتی۔ بس وہ یہودی اپنے تمام گھر والوں، متعلقین اور خویش و اقارب کے ساتھ دائرہ اسلام میں آ گیا اور جب اس نے اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتے تو وہ یہ عجیب و غریب حقائق شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایسا ہو جانا تعجب خیز نہیں ہے۔ روایت آئی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شمر ملعون نے امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھیوں کا مال لوٹنے کے لیے ہاتھ کھولا اور امام زین العابدین کو قتل کرنا چاہا، مگر حمید بن مسلم نے اسے ایسا نہ کرنے دیا۔ امام زین العابدین نے اسے فرمایا، اے حمید تجھے جزائے خیر عطا ہو۔ شمر نے آواز دی، اقتلوا علی فراشا، یعنی جس بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اسی پر قتل کر دو۔ القصہ ابن سعد نے کہا، منادی کر دی جائے کہ خواتین کے خیمہ میں کوئی شخص نہ آئے اور نہ ہی اس بیمار بچے کو کچھ کہا جائے، انہیں لوٹنے سے ہاتھ روک لیا جائے اور جو کچھ لوٹا ہے انہیں واپس دے دیا جائے۔ اس کی اس بات کو کسی نے نہ مانا اور کوئی چیز واپس نہ کی تاہم مزید لوٹنے سے باز نہ آئے۔ ابو حنیفہ دنیوی
کی تاریخ مذکور ہے، بقیہ واقعہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔